فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو نشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل اور کرم سے ہم آج اللہ رب العزت کے گھر میں اس مبارک شب میں یہاں موجود ہیں، اور یہ یہاں پر یہ ماہانہ محفل کا سلسلہ ہے. اس میں آپ نے دوبارہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقبول کلام قصیدہ بردہ شریف اس کی سماعت کیا آپ نے، اس کے ذکر کو آپ نے سنا، اور یہ ایسا کلام ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول بھی فرمایا، اور یہ کلام بطور ورد اور بطور وظیفہ ائمہ دین نے اسے اختیار بھی کیا، اور ہم بھی برکت حاصل کرنے کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس قصیدے کے ورد کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان ماہانہ نشستوں میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہمارا جو ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک ایسا موضوع کہ جس کی کمی آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے. وہ موضوع ہے خوش اخلاقی. قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے حوالے سے ذکر کرتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا، یعنی اخلاق میں سب سے بڑا رتبہ ہم نے آپ کو عطا کیا. اور ایک اور مقام پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا. ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے سوال ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، تم ان کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، کہ قرآن کی تعلیمات کو کما حق ہو، جیسا ان کا حق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا. اور کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھو، جیسا قرآن تھا ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی. آپ دیکھیں، اخلاق یہ وہ کریکٹرسٹک ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جس کو اپنا کر لوگوں کے دلوں میں ہم اپنا گھر کر سکتے ہیں، جس کو اپنا کر معاشرے میں ہم عزت پا سکتے ہیں. اور اگر خوش اخلاقی کسی کے اندر نہ ہو، یعنی کسی کے اخلاق ہی اچھے نہ ہو، اخلاق سے مراد مورل ویلیوز، اچھائی یعنی اچھائی والی جو صفات ہے وہ اس کے اندر نہ ہو. اس کی مثال لینے کہ کوئی شخص اگر خوش اخلاقی اس کے اندر نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اسے لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ روڈ ہوگا، اس کا لہجہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ گفتگو اچھے انداز میں نہیں کرتا ہوگا، زبان اس کی خراب ہوگی، لوگوں سے جھڑک کے ملاقات کرتا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا اور لوگوں کو کمتر سمجھتا ہوگا.
تو اگر ایسے کوئی شخص، یعنی یہ تو میں نے کچھ صفات آپ کے سامنے بیان کی ہے، اگر ایسی صفات کسی کے اندر ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بندہ خوش اخلاق نہیں ہے، اور لوگ پھر ایسے شخص سے گفتگو کرتے ہوئے ہچکچائیں گے، اسے اپنی محفل اور اپنی مجلس کا حصہ نہیں بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اگر ہم اس سے گفتگو کریں گے تو گفتگو کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یا تو اس نے بات ہی تمیز سے نہیں کرنی، یا یہ جو ہے وہ ہمارے یہاں لینگویج میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ، ایک ہمارے یہاں پر جو ٹرم استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ بہت اوپر سے آتا ہے. اوپر سے آنے سے مراد یہ نہیں کہ یہ ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور خود کو بہت بڑا اور بڑھتر سمجھتا ہے اور ہمیں حقیر سمجھتا ہے. تو ایسے بندے سے ہم کیا بات کریں کہ جس کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں. اسی طرح گفتگو کرنے کے آداب بھی قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے. یعنی کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس پر قرآن نے ہماری رہنمائی نہیں کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت نہیں فرمائی. گفتگو کرنے کے بھی باقاعدہ آداب ہے کہ اگر ہم نے کسی سے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. ایک مثال اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی سے بات کرتے تو کامل اس کی طرف توجہ کر کے بات کرتے. اور کامل اس کی طرف توجہ کر کے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باڈی کے ذریعے مکمل اس شخص کی طرف مڑتے، اس کی طرف توجہ کرتے، پھر بات کرتے. ایسا نہ ہوتا کہ آپ کا چہرہ مبارک ایک شخص کی طرف ہوتا اور سینہ کسی دوسرے کی طرف ہوتا. جب کسی سے بات کرتے تو چہرہ بھی اسی کی طرف ہوتا، سینہ بھی اس کی طرف ہوتا، اور یہ بات وہ سمجھ جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکمل مجھ پر توجہ کر کے بات کر رہے ہیں. یہ گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. یہ خوش اخلاقی ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے عمل کے سے ہماری جو ہے وہ اخلاق نظر آئے اور چھلکے، اور یہ بات پتہ چلے کہ ہاں یہ شخص وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے؟ کہ اس کے اخلاق ہی بتا دیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ جس نے اپنے نبی کی سنت کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں اپنایا. کوئی پوچھے گا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ ان کے نبی جو ہے وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر تھے. تو آپ دیکھو کہ اس شخص میں بھی اخلاق جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. اور اخلاق دراصل ہے کیا؟ مروت، سامنے والے کی مروت کرنا، اسے ہی اخلاق کہیں گے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادی بیاہ کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیبل پر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں اور ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ ملاقات کے لیے آئے یا بات کرنے کے لیے آئے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں، دیکھ کسی اور طرف رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ہم انٹینشنلی کرتے ہیں، کوئی جان بوجھ کر ہم کرتے ہیں، لیکن یہ عمل اگر دیکھا جائے تو سنت کی روشنی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ملاقات کرنی ہو تو کیا ہو کہ مکمل توجہ اس کی طرف ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی وہ ادائیں ہیں اور وہ پریکٹسز ہیں جس کو ہم نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اخلاق پر اپنی زندگی کو گزار سکیں. اب آپ دیکھیں اخلاق کی اہمیت، کسی سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنے کی اہمیت، کسی کے ساتھ سخت مزاج نہ ہو بندہ، نرم دلی کے ساتھ اور شائستہ انداز میں گفتگو کرے، اپنے غصے پر قابو رکھے، کوئی زبان اس کی غلط استعمال نہ ہو، وہ جو ہے وہ اپنی زبان سے کسی کی تحقیر نہ کرے، کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا نہ کہے، وہ نرم دل رکھے، سخت دل نہ ہو، سخت مزاج نہ ہو، خوش اخلاق ہو. تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہمیں بتاتی ہے، جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی. آپ اس آیت کو دیکھیں، ہم شاید اسی پر گفتگو کریں تو ہمارا سارا وقت مکمل ہو جائے، لیکن آپ ایک بات دیکھیں اور میں آپ کو آیت مبارکہ پڑھنے اور ترجمہ کرنے سے پہلے ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا. ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات عطا فرمائی اور اتنی خوبیاں آپ کو عطا فرمائی کہ جن کا شمار ہم نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہیں، امین ہیں، اور آپ کی یہ دو کوالٹیز اور خوبیاں، یہ دو کریکٹرسٹکس کے صداقت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صادق ہیں، سچے ہیں، اور آپ امین ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. یہ وہ دو کوالٹیز تھیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ میں مشہور تھی.
یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی سارا مکہ اس بات کا معترف تھا، اعتراف کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مکہ کے شخص ہیں کہ اگر زبان سے کوئی بات نکلے تو جھوٹ نہیں ہوگی، اور اگر کوئی امانت ان کے پاس رکھوائی جائے تو یہ خیانت اس میں نہیں کریں گے۔ یہ دو کوالٹیز اعلان نبوت سے پہلے بھی مشہور تھیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرمانے والے تھے، یہ آپ کی ایک خوبی تھی۔ جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور اللہ رب العزت نے شان و شوکت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹایا اور سارا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مکہ کے وہ سارے بڑے بڑے کفار موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کو 13 سال مکہ کے اندر تنگ کیا تھا۔ اس میں وہ کفار موجود تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے خلاف جنگیں لڑی تھی، جنگ بدر لڑی تھی، جنگ احد لڑی تھی، جنگ خندق لڑی تھی، آپ کے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا 10 سال جینا مشکل کیا ہوا تھا، ان کا بائیکاٹ کیا، ان کو پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، لیکن جب وہ سارے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک کو چھوڑ کے سب کو معاف کیا۔ اور آپ کے معاف کرنے سے کہ جو آپ نے سب کو معاف کیا، اس کا ایک اثر ایسا ہوا ان کفار پر کہ ان میں سے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ دیکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور صفت ہے، درگزر فرمانا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور صفت یہ ہے، آپ عادل تھے، آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتے تھے۔ اگر ہم گنتے جائیں اور شمار کرتے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات تو کئی ساری ہیں، لیکن قرآن ہمیں خاص طور پہ ایک ایسی کوالٹی کے بارے میں بتاتا ہے، اور قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے بتا رہا ہے، اے حبیب اگر یہ صفت نہ ہوتی نا، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ لوگ جو چوک در چوک اسلام کی طرف آئے، اور یہ لوگ جو آپ کے مشن پہ جڑتے چلے گئے، اور یہ لوگ جو آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے کر آئے، اگر وہ ایک کوالٹی اور صفت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ پر کبھی ایمان نہیں لے کر آتے۔ وہ کوالٹی اور صفت کیا ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ہم سیرت کو پڑھیں نا تو سیرت کو پڑھ کر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابتدائی دور سے ہی اسلام کو قبول کرنے کی جو وجوہات تھی وہ دو بڑی وجوہات تھی۔ اس میں ایک وجہ تو اسلام کی قبولیت کی قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت تھی۔ جب مکہ کے لوگ جو اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے، اور یہ مکہ کے لوگ جو عربی زبان کے ماہر بھی تھے، اپنی زبان پر بڑا فخر بھی کرتے تھے، تکبر بھی کرتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر کتنا ناز اور کتنا فخر اور کتنا تکبر تھا۔ اگر اس طرف میں چلا گیا تو وقت ہمارے پاس نہیں بچے گا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اپنی زبان پر بڑے، یعنی ایک تو زبان کے ماہر بھی تھے، دوسرا زبان پر بڑا فخر بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جب قرآن کی عربی کو سنا تو ان میں سے بہت سارے جو زبان کے ایکسپرٹ تھے نا، جب انہوں نے قرآن کی عربی کو سنا تو سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کلام کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، ایسے الفاظ، ایسی فصاحت و بلاغت، یہ رب کا ہی کلام ہے، یہ رب کا ہی خاصہ ہے۔ کوئی بندہ ایسے الفاظ نہیں لا سکتا، کوئی بندہ ایسے فصیح و بلیغ جملے نہیں کہہ سکتا۔ وہ قرآن کے الفاظ کو سن کر، قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر قرآن ان کے دل میں گھر کرتا اور وہ اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی، اور دوسری وجہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اس بات کی طرف دلالت کرتی تھی کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ دیکھیں اس دور میں جہاں ہر طرف ہی گناہ تھا، اس دور میں جہاں ہر طرف ہی بے حیائی تھی، اس دور میں جہاں ہر طرف ہی بربریت تھی، وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو سوسائٹی میں نہیں ہوتا تھا؟ شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، سود وہ چارج کرتے تھے، اسی طرح یہاں تک کہ قتل کو انہوں نے نارملائز کیا ہوا تھا۔ کسی کے گھر پہ بچی بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور یہ نارملائز تھا وہاں پر، یعنی یہ وہاں پر کچھ قبیلوں کا کلچر بن چکا تھا، کچھ قبیلوں کا یہ نارم بن چکا تھا۔
وہاں ایک انسانی جان کو زندہ دفن کر کے بھی انہیں کوئی ملامت محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. ہر قبیلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ قبیلوں میں یہ بالکل نارمل وہاں کا کلچر بن چکا تھا. اس کے علاوہ کتنے اور ایسے کام تھے، یعنی العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی، بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا باپ کے انتقال کے بعد. یہ تو وہاں اس سوسائٹی کا حال ہو چکا تھا. اخلاقی اعتبار سے سوسائٹی اس پستی پہ جا چکی تھی. یہ اخلاقی پستی ہے نا کہ صحیح اور غلط کی تمیز باقی نہیں رہی، اچھائی اور برائی کا فرق باقی نہیں رہا. جو گناہ ہے، جو غلط کام ہے، جو جس کو فطرتاً بھی جو چیز غلط ہے اور طبیعت بھی جس کی طرف مائل نہیں ہوتی اور ذہن بھی کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو غلط ہے، یعنی قتل فطرتاً غلط ایک عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ ذہن فوراً اسی طرف جاتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غلط کام ہے. لیکن وہاں پر وہ چیز عام ہو چکی تھی، نارمل ہو چکی تھی. اس سوسائٹی کے اندر ایک شخص ایسا ابھر کے سامنے آیا کہ جو ان تمام چیزوں سے دور بھی تھا اور ان تمام چیزوں کو روکتا بھی تھا اور ان تمام چیزوں کو غلط بھی کہتا تھا، اور اس کی ذات کے اندر کوئی عمل بھی برائی کا نظر نہیں آتا تھا. تو جو لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے جانتے تھے اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو اسٹڈی کیا ہوا تھا، آبزرو کیا ہوا تھا، دیکھا ہوا تھا، انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس سوسائٹی کے اندر کہ جہاں ہر بندہ ہی برائی کی طرف ہے اور ہر بندہ ہی کسی نہ کسی غلط کام میں ہے، وہاں یہ پاک و صاف شخصیت اگر کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کہنا ان کا ایک تو یہ کہ صادق اور امین ہے، سچے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ سکتے. دوسرا یہ کہ ان کی ذات مبارکہ ہی اس بات کی طرف دلالت کرتی تھی کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں. اگر قرآن نہ بھی آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آپ کے اس بیان کے لیے کافی تھی. آپ دیکھیں ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیغام نکاح بھیجا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ بڑی ذہین و فتین خاتون تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایسی بصارت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ملکہ اور وہ ذہانت عطا کی تھی کہ آپ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کاروبار میں پارٹنر بنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے شام کی طرف بھیجا کہ آپ میرے مال کو لے کر جائیں اور آپ وہاں پر بیچیں اور جو پروفٹ ہوگا وہ ہم جو ہے وہ یعنی پارٹنرشپ کے ریشیو میں ہم اس کو جو ہے وہ پروفٹ کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اور ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ جتنا دوسرے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں میں آپ کو ڈبل پروفٹ دوں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر انہوں نے پارٹنرشپ کی اور اپنے غلام کو ساتھ بھیجا، اس کا نام تھا میسرہ، اور اس غلام کا کام یہ تھا کہ تم نے 24 گھنٹے ان کو آبزرو کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں اتنی ذہین و فتین تھی، یہ سمجھ گئی تھی. اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اعلان نبوت میں ابھی 15 سال باقی ہیں. آپ پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آگے جا کے جس شخص نے عرب کے اندر آنا ہے اور نبی ہونے کا اعلان کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ یہی ہو. آپ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ نے آ کے جو رپورٹ دی، آپ نے بغیر کسی سے مشورہ کیے آپ نے فوراً پیغام نکاح بھیجا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا. اور معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد 15 سال تک خاموشی کے ساتھ سرکار کو دیکھتی رہی، 15 سال تک خاموشی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آبزرو کرتی رہی. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر دی کہ میں غار حرا میں موجود تھا اور وہاں اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور مجھ پر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آپ کو کوئی ملال نہیں ہوا، بلکہ آپ نے فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق بھی کی اور اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی اور وہاں سے یہ بات بالکل کڑی سے کڑی ملی اور یہ بات بالکل کنفرم ہوئی کہ ہاں یہ اللہ کے آخری نبی جنہوں نے آنا تھا وہ یہی ہے. یہ بات تو یقینی تو تھی، کنفرم تو تھی. ورقہ بن نوفل نے بھی اس کی تصدیق کی. تو آپ دیکھیں بیوی جو ہوتی ہے نا وہ شوہر کو سب سے قریب سے جانتی ہے. ایک مرد باہر معاشرے میں جیسا بھی ہو، لیکن بیوی وہ ہے جو اس کی خلوتوں کو دیکھتی ہے، بیوی وہ ہے جو اس کے پرائیویٹ اس کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ ماحول میں کیسا ہے، وہ اپنی خلوت میں کیسا ہے. اور وہ بیوی جب خلوت میں جب ساری چیزیں دیکھے اور پھر وہ اعتراف کرے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں اب یہ بندہ جیسا ظاہر میں ہے نا ویسے ہی خلوت میں ہے.
جیسا جلوت میں ہے نا ویسا ہی خلوت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیوی جو اس کی خلوتیں جانتی ہے وہ جب یہ بات کر رہی ہے تو یقیناً پھر یہ ایسا ہی ہوگا. اب ہم قرآن کی آیت کی بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے, میں نے کئی ساری حدیثیں نکال کے رکھی ہیں خوش اخلاقی کے حوالے سے, لیکن ابھی ہم اس طرف پہنچے ہی نہیں. آگے آنے والی ماہانہ سلسلوں میں بھی ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں قرآن